تو کیونکہ کہیں نہ کہیں لنک کرے گی اس میں حج کے جتنے احکامات ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں وہ مشہور آیت ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، تو یہ اذان دے دو حج کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کی کعبہ بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد حج کی جو اذان دینے کو کہا، جو اس وقت کسی نے نہیں سنی ہو شاید، مطلب انسانوں میں ہمارے آج کے دور میں سے کسی نے نہ سنی ہو، لیکن آج ہر کوئی اسی اذان کو جواب دیتے ہوئے جب جاتا ہے حاجی وہاں پر تو یہی کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں اللہ ہم حاضر ہیں. لبیک لا شریک لک لبیک، ہم حاضر ہیں، نہیں کوئی شریک، کوئی نہیں ہے کوئی معبود تمہارے سوا. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. عزیز ساتھیو، آپ سبھی کا استقبال ہے، ویلکم ہے آج کے ہمارے 9th ایپیسوڈ میں، جہاں ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قرآن میں تذکرے کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قرآن نے جن ہیرے اور موتی اور جواہر کی طرح ان کو ہمیں پریزنٹ کیا ہے، حضرت ابراہیم کی کوالٹیز، ان کے اسپیشل اسٹیٹس اور ان کے اسپیشل طرز زندگی اور ان کے اسپیشل لیسنز جو ہمیں لینے ہیں، ان کو کلیکٹ کرنے کی کوشش میں آج ہمارا نواں پڑاؤ ہے. اور آج ہمارے سامنے سورۃ الحج اور سورۃ الحج کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 78. سورۃ الحج کے میں پہلے تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ سورۃ الحج کی جو آیتیں ہیں یا سورۃ الحج جو پوری ہے، یہ نام ہی حضرت ابراہیم کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اس میں مطلب میں پوری سورت چاہوں تو لے سکتا ہوں حضرت ابراہیم کے تعارف میں، تو کیونکہ کہیں نہ کہیں لنک کرے گی اس میں حج کے جتنے احکامات ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں وہ مشہور آیت ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، تو یہ اذان دے دو حج کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کی کعبہ بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد حج کی جو اذان دینے کو کہا، جو اس وقت کسی نے نہیں سنی ہو شاید، مطلب انسانوں میں ہمارے آج کے دور میں سے کسی نے نہ سنی ہو، لیکن آج ہر کوئی اسی اذان کو جواب دیتے ہوئے جب جاتا ہے حاجی وہاں پر تو یہی کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں اللہ ہم حاضر ہیں. لبیک لا شریک لک لبیک، ہم حاضر ہیں، نہیں کوئی شریک، کوئی نہیں ہے کوئی معبود تمہارے سوا. ان الحمد والنعمت لک والملک. پوری جو ہم تلبیہ جو پڑھتے ہیں تو جو ہم لبیک پکار رہے ہیں کہ حاضر ہوں میں حاضر ہوں، تو بھائی حاضر ہوں تو آدمی تبھی پکارتا ہے کہ کس نے پکارا تھا. کوئی جگہ کلاس میں لبیک عربی میں اٹینڈنس میں بھی یوز ہوتا ہے، جیسے انگلش میں بولتا نا کوئی کلاس میں میم اٹینڈنس لے رول نمبر 1 تو بچہ بولتا ہے پریزنٹ میم یا یس سر یا یس میم. تو عربی میں جب عربی میں کسی آپ مدرسے میں پڑھیں گے یا عربی اس میں پڑھیں گے تو وہاں پہ جب اٹینڈنس ہوتی ہے تو لبیک پکارا جاتا ہے کہ بھائی فلاں ہاں لبیک، فلاں لبیک یا رول نمبر فلاں لبیک. تو یہ لبیک وہی جب کوئی پکارے تو وہ لبیک کس نے پکارا تھا، کس نے بلایا تھا، جو ہم آج لبیک سارے حاجی دنیا کے پکار رہے ہیں. تو وہی حضرت ابراہیم ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کوالٹیز کا تذکرے جگہ جگہ کی کہ یہ انہی کی پکار ہے جس کا جواب دے رہے ہیں، اور آج تک دے رہے ہیں، اور جب تک دنیا میں حج ہوتا رہے گا، جب تک دنیا میں مسلمان رہیں گے تب تک دیتے رہیں گے. تو آیت ہے 78، اس کو تھوڑا سا کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے تو ہم بس آیت سرسری پڑھیں گے، اور اس کو انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا اس میں جو پوائنٹس ہمیں لینے ہیں ضروری وہ لیں گے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق اللہ العظیم. ان آیت کریمہ کا، اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اسی نے تم کو برگزیدہ کیا اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو تمہارے لیے پسند فرمایا، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا اس سے پہلے، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے تاکہ رسول تم پر اللہ کے دین کی گواہی دے اور تم دوسرے لوگوں پر اس کی گواہی دو. اور نماز کا اہتمام رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، وہی تمہارا مرجع ہے، اور کیا ہی خوب مرجع اور کیا ہی خوب مددگار ہے. صدق اللہ العظیم.
تو آیت بڑی واضح ہے. اس میں آیت شروع ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادی. اب اس میں چھوٹے سے لے کر بڑے لیول تک، نفس سے لے کر اپنے ہاتھ سے لے کر قتال سے لے کر اپنی نفسانی کشمکش، شیطان کے خلاف لڑنے، ساری چیزیں مراد ہیں. کہ جہاں پر جیسے انڈیویجول لیول پر آپ اپنے نفس سے لڑیں گے، آپ اپنے جہاں تک آپ کی پاسبلٹی ہے، آپ کے اپنے عمل کرنے کی جہاں تک گنجائش ہے وہاں تک لڑیں گے. اور بڑے لیول پر جب کوئی اسلامی ریاست ہو یا کوئی اسلامی پوری جہاں پر اسٹیٹ موجود ہو تو وہ پھر بڑے لیول پر قتال کے اس میں بھی جائے گی. انڈیویجول لیول پر کوئی قتال نہیں ہوتا. یہ ویسے آپ سب کو ویسے کلیئر ہونا چاہیے پوائنٹ، لیکن کبھی اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہاں پر وہ ہدایت جو ہے دونوں ہے، پرسنل لیول پر بھی ہے، اور اگر جب کوئی اجتماعی طور پہ پوری امت کی اگر جب جیسے خلافت تعمیر ہوئی تھی جس طرح سے چیزیں ہیں اس طرح سے اگر کوئی ریاست بنے گی تو اس کے اوپر بھی ہے کہ ظلم کے خاتمے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے جتنا ہو سکنا ہے، جتنے جو ہے جہاں تک ہو سکتی ہے وہاں تک کی جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات رکھی کہ هو اجتباکم، کہ اس نے تمہیں برگزیدہ کر دیا، اس نے تمہیں چن لیا. ہی ہیز اپوائنٹڈ یو، اس نے تمہیں چن لیا ہے اس مخصوص کام کے لیے جس کام کے لیے حضرت ابراہیم کو چنا تھا. آگے آیا نا ملت ابیکم ابراہیم، جس طرح سے حضرت ابراہیم کے معاملے میں ملت کو تمہارے لیے پسند فرما لیا ہے. تو یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب ہر اس بندے سے ہے. ویسے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ان کے ساتھ صحابہ کرام جو سامنے موجود ہے. اس کے بعد ہر بندہ اس کا مخاطب ہے جو یہ پڑھے اس کے لیے بھائی کہ تمہیں اللہ نے چن لیا ہے. جو اللہ کے دین کے لیے آگے آئے اللہ نے اسے چن لیا. سمجھ لیجیے جو اپنے آپ کو پیش کر دے وہ چن لیا گیا ہے. وہ اپنے آپ کو دین کا کام کرنے کے لیے جو کھڑا ہو جائے اس کو اللہ نے چن لیا ہے. اب وہ کس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. کوئی آدمی پڑھ لکھ کے محنت کر کے دعوت کا کام کر سکتا ہے، کوئی آدمی دین کی کسی پہلو سے انسانیت کی کسی خدمت کر سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن کے کر سکتا ہے، کوئی ٹیچر بن کے کر سکتا ہے. جو جس طریقے سے دین کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکتا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں میں پھیلا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، دین کو آسان کر سکتا ہے، لوگوں کو سمجھا سکتا ہے، وہ ہر لیول پہ اس کا کام کرے گا. اور پھر آتا ہے سرٹیفکیٹ. اللہ نے جو حضرت ابراہیم کو سرٹیفکیٹ دیا کیا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم حنیفہ، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر. پہلا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ کہ بھائی یہ جو ملت ہے، یہ جو دین ہے، اس کی نسبت کس پر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پر. اور پھر دوسرا سرٹیفکیٹ ہے هو سماکم المسلمین، کہ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا. اب اس میں مفسرین دو اشاروں کی طرف ہیں. ایک تو یہ ہو کی جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ رہی پروناؤن کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا. بے شک اللہ ہی نے رکھا ہے نام مسلم، یہ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دوسرا کچھ مفسرین نے اس میں یہ بھی اشارہ کیا کہ جو مسلم لفظ ہے یا جو مسلم نام ہے ایسے تو اللہ کا رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا باقاعدہ استعمال یا اس کا پراپر اس فارم میں جس فارم میں ہم آج یوز کرتے ہیں مسلم، یہ حضرت ابراہیم کے ٹائم سے شروع ہوا. تو هو سماکم المسلمین کہ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا. اور اس سے ومن قبل فی هذا لیکن رسول علیکم شہیدا، یعنی اس سے پہلے قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم تھا ہے، اور رسول اللہ کا رسول تم پر گواہی دے. وتکونوا شہداء علی الناس، کہ رسول تم پر گواہی دے کہ تم نے اس اسلام کو قبول کیا اور اپنے اس جو سبمیشن کے اسٹیٹس کو لیا ہے، اور پھر تم لوگوں پر گواہی دو. یعنی رسول نے تم کو پہنچا دیا دین تو تم اس کی گواہی دو گے. یعنی رسول اس کی گواہی دے گا کہ رسول نے تم تک پہنچا دیا، پھر تم پوری انسانیت کو پہنچاؤ گے اور تم اس کی گواہی دو گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جتنی تھی، آپ نے عرب کی جس حد تک آپ کی پہنچ تھی آپ نے پورا پہنچایا. اب اس کے بعد رسپانسبلٹی کس پہ آئے گی؟ پوری دنیا کے ہر کونے تک دین پہنچانے کی ہمارے اوپر آئے گی. لازم سی بات ہے نا. تو ہمیں شہادت دینی ہوگی کہ ہم نے پوری انسانیت تک کو دین کو پہنچایا. تو خیر میں آیت کی تفسیر میں چلا گیا. اس کے بعد چلے میں مکمل کر دیتا ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند حکم دیے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ایکسپلینیشن ہے کہ دین کس طرح سے قائم ہوتا ہے. فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز کا قیام بہت وسیع فلسفہ ہے. صرف یہ نہیں کہ نماز جا کے پڑھ لیا یہی نماز کا قیام ہے. نماز اپنے پورے شرائط و اعداد کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، ایک مسجد کے قیام، مسجد میں ایک پراپر طریقے سے جو نماز کا نفاذ ہے وہ ہونا ہے. یہ نہیں کہ صرف 4-5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں اور نماز تبدیلی لانے کی چیز ہے. نماز کا قیام دراصل دین کا قیام ہے. جب نماز قائم پوری طریقے سے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب دین پوری طریقے سے قائم ہو رہا ہے. تو اس طرف فوکس کرنے کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد وہ آتوا الزکات، اور زکات دینے کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے بعد واعتصموا باللہ، کہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑو. یعنی اس کا مفہوم ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ، جو سورۃ آل عمران میں جو آیت آتی ہے وہاں سے اسی مفہوم کو سمجھتے ہوئے کہ بھائی اللہ کو کس طرح پکڑنا ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اللہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. اور وہ مولاکم، وہی آپ کا مولا ہے، وہی آپ کا مرجع ہے، وہی آپ کا مالک ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، وہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی مددگار مولا ہے. اب ہم آتے ہیں سرٹیفکیشن کے اور تھوڑا ڈیٹیل سمجھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایپیسوڈ 3 یا 4 میں جب ذکر کیا تھا تو وہاں پر آیا تھا
کہ اذ قال له ربه اسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا اسلم، تو اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، بھائی اس نے فوراً اپنے آپ کو سبمٹ کیا. تو یہیں پر ہے کہ سماکم المسلمین، جو بھی سبمٹ کرنے والے ہیں ان سب کو مسلم کہا جاتا ہے. جو بھی اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو سبمٹ کرنے والے ہیں وہ سب مسلمین ہیں. اور وہ کس کی ملت میں ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم. شروعات اس نے اس لیول پر کی ہے. اس سے پہلے بھی دیندار لوگ تھے، اس سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس فارمل انداز میں جو اللہ تعالیٰ نے گفتگو شروع کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انداز سے لیا ہے. اور اس ملت کی نسبت کس پر کی ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم. اور دنیا میں آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ جیسے آپ یہود ہیں وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. نصارہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ تک کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے. لیکن حضرت ابراہیم کو وہ بھی مانتے ہیں، یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، یہاں تک کہ دوسری اور بہت سی غیر قومیں ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم کے اسٹیٹس کو مانتی ہیں اور ان کے اپنے آپ کو لنک کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو حضرت ابراہیم کا اسٹیٹس گلوبل اس لیول پر ہے کہ ان کو ماننے والے بہت زیادہ ہیں، ان کے احترام سب کرتے ہیں، اور ایوری ون وانٹس ٹو کلیم دیم سیلوز کہ وہ ابراہیمی ہے. اور اس پر ہم نے بات کی ہے کہ حضرت ابراہیم تو یہودی نصرانی نہیں تھے، لیکن یہ لوگ اپنے اس کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم وہ ہوتا ہے جو سبمٹ کرتا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سبمیشن کیا ہے؟ سبمیشن یہ نہیں کہ اللہ کا حکم آ جائے تو میں اس میں اب خود رپورٹ شروع کروں. حضرت ابراہیم نے کر کے دکھایا، اللہ کا حکم آیا یہ کرو، فوراً کر دیا. حضرت ابراہیم کو حکم آیا گھر سے نکل، دعوت پیش کرو، چلے بھلے گھر سے نکلنا پڑ جائے، نکل گئے. اللہ کا حکم آ گیا بادشاہ کی دعوت دو، بادشاہ کی دعوت دے ڈالی، چاہے ان کو آگ میں ڈالنے کا حکم ہو گیا، پیچھے نہیں ہٹے. اللہ کا حکم تو آگے بڑھیں گے. فرشتے آئے مدد کے لیے پوچھ رہے ہیں، آپ کی مدد نہیں چاہیے، اللہ کی جو منظور ہے وہ ہوگا. حکم آیا کہ بیگم بچوں کو فلاں جگہ چھوڑ دو، چھوڑا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے کہا چھوڑو، ختم. حکم آیا بیٹے کو ذبح کرنے، آگے بڑھو، بڑھ گئے آگے، نتھنگ ڈن. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے. تو حضرت ابراہیم کی زندگی سبمیشن کا نمونہ ہے. اللہ نے جو پوچھا فوراً کر لیا. تبھی اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا تھا نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب آزمایا تب بندے نے سبمٹ کیا. تو وہاں پر ہم نے دوسرے اسپیکٹ سے ان چیزوں کی بات کی تھی. آج سبمیشن کا اسپیکٹ سب سے اہم ہے کہ جس نے صحیح معنوں میں سبمٹ کیا وہی ہے اس امت کا حصہ، وہی ہے ملت ابیکم ابراہیم، وہی ہے سب سے بڑا مسلم. بنا سبمیشن کے اسلام نہیں آتا. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنی ایک نفسانی خواہشات کو نہیں قربان کر پائیں گے، ہم دین کو اپنے حساب سے مولڈ کرنے کی کوشش کریں گے، ہم دین میں ترجیحات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. ترجیحات تو ویسے امپورٹنٹ ہے پرائورٹیز کی، لیکن ہم اس کو اپنے حساب سے مولڈ کرنے کی کوشش کریں گے. جو چیزیں ہمیں آسان لگیں گی وہ ہمیں مان لیں گے، جو مشکل لگیں گی ان میں 3 طریقے سے راستے نکالنے کی کوشش کریں گے. تو یہ مسلم کا کردار نہیں ہے، یہ سبمیشن کا کردار نہیں. ہاں بالکل تحقیق اپنی جگہ درست ہے، یہ طریقہ بالکل ہونا چاہیے کہ آپ تحقیق کریں اور صحیح طریقے راستے پہ پہنچیں. لیکن جب کچھ چیز واضح ہو جائے، اللہ کا حکم واضح ہو جائے، تو وہاں پر اس کو توڑنا مروڑنا، اس میں ٹوسٹ کرنا، اس میں آیتوں کو گھمانا پھرانا تاکہ کوئی ایسا مفہوم نکل آئے دور دراز سے، یعنی کہ بھائی ڈائریکٹ اللہ ایک حکم دے رہا ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس حکم میں 50 طریقے سے مول بھاؤ کرنا، 50 صفحے لکھ کے اس کو. ویسے تو آدمی آج کا جو فلسفے کا دور ہے، جو فلسفیکل رجیم جب آئی دنیا میں، فلسفیکل ایک ریولیوشن شروع ہوا، تو فلسفہ ایک ایسی چیز ہے، فلسفی ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی چیز کو آپ لے کر اس کا ریورس مفہوم صرف اسی لائن سے نکال سکتے ہیں. اس کو ایکسپلین کرتے کرتے آپ کسی فلسفی سے اگر آپ کا پالا پڑے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس لیول پر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے اگر کہا نا کہ یہاں پر مت بیٹھو، وہ اس جملے کے اندر سے یہاں پر بیٹھنے کا مفہوم بھی نکال سکتے ہیں. یہ فلسفے کی کوالٹی ہوتی ہے، اور یہ ایک سبمیشن والے کی کوالٹی نہیں ہے. جب اس کو حکم مل جاتا ہے، جب اس کو اطاعت کی طرف سے حکم آ جاتا ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، اللہ کی کتاب کی طرف سے، کسی بھی حال میں، تو وہ اطاعت کرتا ہے. اور اطاعت ہی چیز ہے. یہ دنیا بڑی چھوٹی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، کام وہی چیز آنے والی ہے جو آپ نے اطاعت کی ہوگی، اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کے طریقوں کی. اطاعت جس نے کی ہوگی وہی مسلم ہوگا اور وہی کامیاب ہوگا. حضرت ابراہیم نے وہ کر کے دکھایا اور وہ کامیاب ترین لوگوں میں سے تھے. جو ہم میں سے آپ میں سے اس اطاعت کو اپنے سامنے لے گا اور کر کے دکھائے گا وہی ہم میں سے آپ میں سے بھی کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اطاعت گزار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.